آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37۔ پتہ ہے یہ آیت اختیار، علم اور انسان کے انتخاب، ان کے درمیان جو تعلق ہے نا، اس سے بڑے زبردست طریقے سے سامنے لاتی ہے۔ تو چلیں اس کے معنی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت جس پر آج ہماری ساری بات چیت ہوگی۔ ذرا غور کریں، ایک ہی جملے میں کتنی چیزیں ہیں۔ ایک الہامی حکم ہے، پھر انسان کے لیے ایک بہت بڑا انتخاب، اور پھر اس انتخاب کا نتیجہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ چلیں اب اس کے ایک ایک حصے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آیت کے بالکل شروع کے حصے کی، جو اس وحی کی آپ کہہ لیں بنیاد رکھتا ہے۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ یہ پیغام اصل میں ہے کیا اور کس زبان میں آیا ہے۔ اچھا، یہاں جو سب سے پہلی اور میرے خیال میں سب سے اہم بات ہے وہ ہے لفظ حکم کا استعمال۔ دیکھیں، قرآن کو صرف ایک کتاب نہیں کہا جا رہا، نہیں، بلکہ اس سے ایک حکم یعنی ایک ڈیوائن کمانڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں اتھارٹی ہے اور جس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پھر آیت یہ بھی صاف بتاتی ہے کہ یہ حکم عربی زبان میں ہے، اور یہ صرف کوئی زبان کی بات نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ چیز اس پیغام کو اس کے اصل کلچرل اور تاریخی سیاق و سباق سے جوڑ دیتی ہے، جہاں اس کے اصل معنی کی گہرائی کھل کر سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت کی بنیاد تو ہم نے سمجھ لی۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے حصے پر، جو علم کے آئیڈیا کو سامنے لاتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو آگے چل کر ایک بڑے انتخاب کی وجہ بنتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، آیت اس چیز پر بڑا زور دے رہی ہے کہ علم یعنی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اسی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کا سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ ظاہر ہے یہ جو وارننگ ہے یہ تبھی مطلب رکھتی ہے جب علم مل چکا ہو۔ چلیں اب آتے ہیں آیت کے بالکل مرکزی خیال پر، اور وہ ہے ایک فیصلہ کن انتخاب۔ یہ دو بالکل الگ راستوں کے بیچ کی ایک گہری کشمش کو دکھاتا ہے۔ یہاں انتخاب بالکل صاف ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کا نازل کیا ہوا علم، اور دوسری طرف اس کے ٹھیک الٹ انسان کی اپنی ذاتی خواہشات۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف ہے الہامی علم جس کا سورس ظاہر ہے، خدائی ہے، اور دوسری طرف ہے خواہشات جو انسان کے اندر سے آتی ہیں۔ تو ایک طرف تو ہوئی مستند ہدایت، اور دوسری طرف بس ذاتی پسند ناپسند اور وقتی جذبات۔ تو اب ہم پہنچے ہیں آیت کے آخری حصے پر، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ انتخاب کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر علم کو چھوڑ کر خواہشات کا راستہ چنا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آیت بالکل صاف بتاتی ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی محافظ، یعنی ہر طرح کی حمایت اور حفاظت ختم۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے، مکمل تنہائی کی۔ اور یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے نا، مددگار اور محافظ، یہ بھی بہت گہرے ہیں۔ ان الفاظ کو چننے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائن سپورٹ کا ہر پہلو ہر طرح سے ختم ہو جائے گا۔ مطلب انسان اللہ کی مدد اور حفاظت کے بغیر بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ چلیں اب تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ان سارے حصوں کو جوڑ کر آیت کے پورے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم آیت کا ایک منطقی بہاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل دلیل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک الہامی حکم کی بنیاد رکھی گئی، پھر اس حکم کی روشنی میں ایک انتخاب سامنے رکھا گیا، اور آخر میں اس انتخاب کا سیدھا سیدھا نتیجہ بھی بتا دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں ہے، بلکہ یہ الہامی اختیار، نازل شدہ علم اور ذاتی جواب دہی، ان تینوں چیزوں کو ایک ہی طاقتور بیان میں جوڑ دیتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ بتاتی ہے کہ جہاں علم آتا ہے وہاں ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اور آخر میں یہ آیت ہمارے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہدایت اور جواب دہی کے بیچ آخر تعلق کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔